أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ عبادت کی توفیق بخشی ہے اور نماز با جماعت پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام سننے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی ہے کہ ایمان لاؤ، آیت نمبر 41 میں، اور یہاں آیت نمبر 43 میں اللہ کریم اب انہیں نیک اعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے۔ پہلے ہم وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں آ کے پہلے رکعت نکل رہی ہے تو وضو سیدھے آ کے جماعت میں شامل کوئی نہیں ہوتا، پہلے وضو پھر نماز۔ یہودیوں کو اللہ پہلے ایمان کا حکم دیتے، پہلے تساں کلمہ پڑھو تے او دے بعد نماز پڑھو، پہلے آپ ایمان لاؤ پھر آپ نماز پڑھو۔ اس آیت میں 3 احکام کا بیان ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی 3 بیماریوں میں وہ مبتلا تھے۔ ایک بیماری تو یہ تھی کہ وہ خود پسندی کا شکار تھے، دوسری بیماری یہ تھی کہ مال کی حرص تھی، ان کو لالچ بہت زیادہ تھی دولت کی، اور تیسرا یہ کہ وہ حسد میں مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ان 3 بیماریوں کا علاج اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ وہ بیماریوں کا علاج کس طرح فرمایا، نماز کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کنجوسی ختم ہو جاتی ہے، اور جماعت میں شرکت کرنے سے دل کے اندر حسد جو ہوتی ہے اللہ وہ دور کر دیتا ہے۔ یہ جماعت کی خوبی ہوتی ہے۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ نماز کی پابندی کرو، کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، یہ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ صرف جمعے کی جمعے پڑھنے آ گئے مسجد میں، یہ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ بہت زیادہ ہی آگے نکلے ہوتے ہیں، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے اور یہ باقی 5 وقتہ نماز فرض ہے، تو فرض کا درجہ اوپر ہے یا واجب کا؟ فرض پہلے ہے نا، فرض اوپر آئے گا۔ تو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، پہلے ہوتے پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے ہیں 5 نمازوں کو اللہ کریم نے فرض قرار دیا ہے، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر پڑھے، اور ان کے اندر رکوع اور خشوع اچھی طرح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، لہٰذا چاہے اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کی آیت سب کو یاد ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ گناہ نہیں چھوڑتے۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا معلوم یہ ہوا، ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم، اور حکم کیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا قائم کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے جتنے بھی شرائط ہیں، آداب ہیں، ان سب کے ساتھ آپ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، پھر دیکھو کہ نماز اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی۔ نماز قائم کرنے والا مرنے کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 304 دوسری لائن میں یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا، یہ دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں، جس طرح نماز کا حق ہے، اللہ اس کو جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو وہاں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے۔ یہ تو حدیثوں میں بھی موجود ہے۔
نماز مومن کی معراج ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآتوا الزکاۃ، اور نماز کے بعد کس چیز کا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. بدن افضل ہے مال سے، اس لیے بدنی عبادت افضل ہے مالی عبادت سے. نماز افضل ہے زکوٰۃ سے. دونوں کا حکم ایک جیسا نظر آ رہا ہے، ایک ساتھ دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے. نماز امیر پہ بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ غریب پہ فرض ہے نہیں. غریب تو زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے. حکم دیا گیا ایک ساتھ ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے. نماز چاہے امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جو بھی جس حال میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کے اوپر فرض ہے، وہ بالغ ہے، اس کے بعد نماز اس کے اوپر. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کی مشکل ہے تو پھر اشاروں سے پڑھے. وضو کا اہتمام نہیں، بیماری ہے، پانی نہیں، تیمم کرے، لیکن نماز پڑھے ضرور، نماز نہ چھوڑے. اور ساتھ پھر زکوٰۃ. زکوٰۃ کی جو ڈکشنری میننگ ہے نا، اس کے مطلب ہے انکریز ہونا، بڑھ جانا، بڑھنا. اور دوسرے معنی ہے زکوٰۃ کے پاک کرنا. تو یہ ہم جانتے بھی ہیں، یہ تو حضور کی حدیث موجود ہے نا. حضور علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے. نماز پڑھنے سے جسم پاک صاف رہتا ہے، نماز پڑھنے سے روح پاک صاف رہتی ہے، نظر پاک صاف رہتی ہے، زبان پاک صاف رہتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے سے اللہ مال کو پاک فرما دیتا ہے. زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے مال میں بھی اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے اور مصیبت سے آدمی امن میں آ جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں مال دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. آپ غور کریں نا، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، صرف امتحان کے طور پہ یہ کہہ دیا 100 پاؤنڈ تمہیں دے دیے نا، 100 میں سے 97.5 اپنے پاس رکھو، 2.5 پاؤنڈ میرے راستے میں دے دو. وہ مشکل کام ہے. مشکل تو ہمیں تب نظر آتی نا، کہتے 100 دے دیا، 97.5 میرے راستے میں دو، 2.5 اپنے پاس رکھو. پھر ذرا سوچتے کتنا مشکل ہو. ایمان والے، وہ بھی ایمان والے ابو بکر صدیق نے گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ساری اللہ کے راستے میں دے دی ہے. ایمان والوں کا درجہ تو اوپر ہے. لیکن ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں کہا 97.5 اپنے پاس رکھو، صرف 2.5 پاؤنڈ، 40واں حصہ ہمیں کہا. یہودیوں پر 1/4 حصہ تھا، 1/4، ہمیں 40واں حصہ. اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے. یہ ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے نا، یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں نا. پہلی بات تو یہ ہم اپنی جان کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. مال کس کا ہے؟ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا بینک بیلنس لے کے آئے تھے؟ ہم تو کپڑے بھی نہیں لے کے آئے تھے دنیا میں آتے وقت، کپڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے. جو دیا اللہ نے دیا. تو جو ہمارے پاس ہے اب اللہ نے کہہ دیا اتنا تمہارا ہے، اتنا اوروں کا ہے. تو اب اس پہ ہمارا حق. بینک میں جو کام کرتے ہیں نا لوگ، بینک میں کروڑوں رکھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو غرور کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. اسے پتا ہے کہ بینک نے جو مجھے میرا حق دینا وہ میری سیلری ہے، باقی جو رکھا ہوا وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کا. ہم کیوں اتراتے ہیں؟ کروڑوں ہمارے پاس ہے، اربوں ہمارے پاس ہے. بھائی جتنا ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، لیکن جو حق اللہ نے کسی اور کا رکھا اس پہ اترانا نہیں بنتا. وہ اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے اور دوسروں کا حق دینا چاہیے. تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں اسی جگہ کہ صدقات اور خیرات کرنے کے 6 فائدے ہیں. نمبر 1، 3 دنیا میں ہیں، 3 آخرت میں. جو دنیا میں ہے کیا فرمایا؟ رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں آبادی ہوتی ہے. جو لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں نا، آپ ذرا ان کے گھروں میں غور کریں، اللہ انہیں بڑی خوشیاں دیتا ہے، بڑے راضی ہوتے ہیں وہ اللہ سے. اور جو کنجوس مال پہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہیں نہ رات کو چین ہوتا ہے نہ دن کو سکون ملتا ہے. اچھا، جو آخرت میں 3 فائدے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ جو ہے وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اللہ اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا قیامت کے دن. نمبر 2، قیامت کی دھوپ سے اللہ اسے بچائے گا. نمبر 3، آگ سے آڑ بنے گا یہ مال اس کے لیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اچھا، قیام بھی نماز ہے نا. ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نماز ہی ہے نا.
ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بھی نماز ہے نا، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی نماز ہے، رکوع میں ہوتے ہیں تو یہ بھی نماز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، تشہد میں بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ رکوع کا لفظ کیوں، سجدہ کا کیوں؟ سجدہ تو زیادہ قربت کی نشانی اور علامت، اور سجدے میں بندہ جائے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ رکوع کی یہاں بات کیوں ہوئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے پہلے کی جتنی امتیں ہیں، رسول اللہ سے پہلے کی جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں آئیں، کسی کو بھی رکوع نہیں دیا گیا۔ رکوع صرف رسول اللہ کی امت کو اللہ نے دیا ہے۔ رکوع صرف اور صرف میں اور آپ کرتے ہیں، پچھلی امتیں رکوع نہیں کرتی تھی۔ اب یہودیوں سے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب جو تم نماز پڑھتے ہو اس میں رکوع نہیں ہے، اب یہ دین چھوڑو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اب نئی نماز پڑھنا شروع کرو، اسلام میں آ جاؤ۔ اچھا، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں نماز با جماعت پڑھنے کا ذکر بھی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تنہا نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو 27 درجے 27 گنا اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے، 27 درجے افضل ہے جماعت کی نماز تنہا نماز ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں کہیں آفر لگے نا، صحیح بات ہے نا، کہیں آفر لگ جائے نا، 2 پاؤنڈ سستا یہ چیز یہاں، کوئی کپڑا، کوئی صابن، کوئی شیمپو، کوئی جوتا، یہاں ذرا سستا ملتا ہے۔ یہاں ٹماٹر جو ہے ادھر 6 پاؤنڈ کی ہے، ادھر 4 پاؤنڈ کی ہے، تو یقین سے بتائیں آپ 6 والے کی طرف جاتے ہیں یا 4 والے کی طرف؟ 4 والے کی طرف۔ سب سمجھدار ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو گے تو تمہیں 27 ٹائمز دوں گا میں۔ ہم دور کا سفر کر لیتے ہیں، گھنٹے گھنٹے ہم لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے منافع کے لیے، اور اللہ کے گھر میں آ کر ہم تھوڑی سی بھی جو منافع والی سوچ ہے نا وہ یہاں نہیں لاتے۔ مولوی صاحب ٹائم ہوئی گیا ہوں بس ہی کر دیو، مولوی صاحب ہوں نماز پڑھاؤ تو دعا مانگو تو چلیے ہوں، یہاں انتظار نہیں ہو سکتا۔ یہاں حالانکہ زیادہ جو مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کون؟ جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، فرشتے اب بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نہیں، یہ نفع نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اجتمع من المسلمین فی جماعت 40 رجلا الا وفیہم رجل مغفور له فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر له۔ حضور فرماتے ہیں جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت کے 40 آدمی جمع ہوں گے وہاں ان میں سے ایک ضرور بخشا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے کہ اسے تو بخش دے اور باقیوں کو محروم و خاسر لوٹا دے۔ جماعت میں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہے، وہ نیک آدمی ہے، حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی نماز اللہ قبول کر لے اور باقیوں کو چھوڑ، نہیں، اس کی وجہ سے اللہ سب کی نمازیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ جماعت کی خوبی ہے۔ نماز کو حضور قلب سے ادا کریں، توجہ کے ساتھ، مال دولت دنیا داری عہدے منصب کی طرف توجہ نہیں، توجہ اللہ کی ذات کی طرف۔ پھر دیکھیں نمازوں میں خشوع خضوع کیسے پوری رات حضرت فاطمہ الزہرا سجدے میں سر رکھ کے گزارتی، اور جب رات گزر جاتی تو کہتے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہے۔ یہ لطف کیسے آتا تھا ان لوگوں کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ پلر کی طرح کھڑے ہوتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ ہمیں تو 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی قرت لمبی ہو جائے۔ امام صاحب تساں کول تے ٹائم ہے، ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، تساں ذرا قرت ذرا تلاوت ذرا کٹ کرو۔ وہ پوری رات عبادت میں رہتے تھے، یہاں ایک صفحہ برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلق حضور قلب کا ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف۔ صحابی رسول ہے ابو طلحہ انصاری، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ نفل نماز ہوگی، صحابہ نماز حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، فرض نماز ان کے پیچھے اور نفل اپنے گھروں میں جا کے، نفل گھروں میں پڑھا کریں، نفل گھروں میں جا کے پڑھا کریں، فرض مسجد میں آ کے پڑھا کریں۔ اس پہ کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں، گھر میں نفل پڑھیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ بہرحال ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، باغ میں کھڑے ہیں، تو ایک کبوتر آتا ہے خاکی کلر کا،
اور اب اس کو اس باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا کہ کدھر سے نکلے. صحابی رسول کی توجہ اس کبوتر کی طرف چلی گئی. اچھا جب توجہ کبوتر کی طرف گئی ہے، ادھر ان کو اپنی رکعت بھول گئی کہ میں کون سی رکعت میں ہوں، دوسری میں ہوں، تیسری میں ہوں، پہلی ہے، دوسری ہے، بھول جاتا ہے آدمی. اب ان کے ذہن میں آیا کہ یہ باغ نہ ہوتا تو کبوتر نہیں آتا، میں یہاں نماز نہ پڑھتا، میری توجہ نہ بڑھتی، تو سارا کام ہی باغ کا ہے. گئے حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے باغ ہی صدقہ کر دیا. نماز کی ویلیو تھی نا، تبھی تو باغ صدقہ کیا ہے. صرف اس لیے کہ باغ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری توجہ نماز سے ہٹ گئی ہے، میں کتنی رکعت میں ہوں یہ مجھے نہیں پتا، باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کتنا بڑا باغ، کتنا مہنگا باغ. ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر پیچھے سے ٹونٹا ٹونٹا سب کی شروع ہوتی ہے، موبائل بج رہے ہوتے ہیں، اور اپنی نہیں پوری مسجد کی نماز توجہ کدھر چلی گئی؟ اللہ کی جانب سے جو توجہ تھی وہ ہٹ کے موبائل شریف کی طرف چلی گئی. کسی نے اپنا موبائل صدقہ نہیں کیا کہ میرے موبائل کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب ہو گئی، لو آجیے میرا موبائل صدقہ. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نمازوں کی تو یہ حالت. جب آپ نماز پڑھے تو اللہ کی طرف. امام محمد غزالی ہے، وہ اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں، میرے بھائی جو ہے حامد غزالی، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ ماں پوچھتی نماز کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے؟ امام ہے، وقت کا امام، امام غزالی جیسی ہستی. تو بھائی کہتے ہیں وہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے. وہ کہتے ہیں امی یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے دوران ان کا ذہن جو کتابوں میں ہوتا ہے، مسئلے مسائل میں ہوتا ہے، فقہ مسئلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھاتے ہوئے کتابوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. نماز تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے پڑھی. تو ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو پھر بھی نماز میں کتابوں میں ہوتا ہے، مسائل میں ہوتا ہے. تم تو اس کے عیبوں پہ نظر ڈال رہے ہو کہ اس کے عیب کیا ہے. تم سے تو وہ بھی پھر بھی ٹھیک ہے، عیب جوئی تو نہیں کرتا نا، کسی کے نقص تو نہیں نکالتا. وہ کتاب میں ہے، تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنی نماز کی فکر نہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بوں جناب زبردست اس نے سپیڈ ماری ہے، میں تو ایک نہیں پڑھی تو اس نے 4 پڑھ لی ہے. اب بابا آپ کی توجہ اپنی نماز میں نہیں تھی، ان کی طرف تھی. میں تو جناب بہت ہی اچھی نماز پڑھتا ہوں، باقی ساری خراب نماز پڑھتا نہیں. اپنی نمازوں کی فکر کرے اور توجہ اللہ کی ذات کی طرف. توجہ جب آپ عبادت میں ہوتے توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، باقی چیزوں سے ہٹ جائے. وہ عمر بن عبدالعزیز ایک راستے سے گزر رہے نا، ایک آدمی کو دیکھا وہ دعائیں مانگ رہا ہے، ہاتھ میں کنکریاں ہیں نا. دعائیں کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے میرا نکاح کرا دے. کچھ چیمپئن تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ناجائز دعا تو نہیں، جائز دعا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بڑی مٹھی آمین کہی ہے. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین. وہ دعا کر رہے ہیں اللہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے میرا نکاح کرا دے، ساتھ میں کنکریاں ہاتھ میں. عمر بن عبدالعزیز رکے، آپ نے کہا یار بڑا برا آدمی ہے تو. جی حضور کیوں؟ کہا ہاتھ میں کنکریاں لے کے تو دعا مانگ رہا ہے، توجہ اللہ کی طرف کر. کنکریاں پھینک، مانگنا ہی ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف توجہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل سے زیادہ قبولیت کی فکر کیا کرو. میں آج رات 100 رکعت نفل پڑھے نے، عمل بہت زیادہ کیا ہے، اور قبول ہونے کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں انہی کا جو تقوی والے ہوتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں ایک ذرے کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ قبول کر لینا میں بڑا راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے اللہ قبول ہی انہی سے کرتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ ہم سے راضی ہو. ادھر تو میں ایک آیت کمپلیٹ نہیں کیتی ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ. اچھا، نماز کے حوالے سے کہ جماعت، سب سے پہلے جب آپ ورکعوا مع الراکعین ہے نا، جماعت کی بات ہو رہی ہے تو آپ جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں. کوشش کریں جماعت ایسی جگہ کہ جب آپ اپنی نماز کسی کے حوالے کرتے ہیں نا تو یہ یقین رکھے کہ جس کے حوالے کر رہا ہوں وہ امام صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدہ امام نہ ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خراب ٹماٹر آپ کہیں سے لیں گے تو پھر خراب دین کیسے لے سکتے ہیں؟ نماز اتنی گئی گزری ہے کہ جی میں سب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، جو صحیح العقیدہ، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. قادیانی کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قادیانی، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. ادھر ہمارے قریب میں کہیں کوئی جگہ ہے ان کی، کوئی عبادت خانہ ہے، ڈارلنگٹن ہے،
ہارٹلی پول میں. وہ کئی لوگوں کو میں نے سنا جی ہم جا کے پڑھ لیتے ہیں جناب نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے لیے پڑھنی ہے لیکن کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ جس کو ہم مسلمان نہیں مانتے آپ اس کو اپنا امام کیسے باندھ رہے؟ اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، آپ کی کیسے ہوگی اس کے پیچھے؟ دوسرا یہ ایک میں نے ویڈیو کسی نے دکھائی تھی کہ ایک عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہی ہے، پیچھے مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ امریکہ کی بات ہے غالباً. تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بالکل قطعاً مردوں کے لیے عورت کے امامت کے حوالے سے ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ یہ باطل ہے، ہوتی ہی نہیں ہے نماز. عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے عورت کی امامت کا عورتوں کے لیے، تو امام شافعی اس کی اجازت دیتے ہیں، امام مالک بھی دیتے ہیں ایک روایت کے مطابق، وہ مستحب جانتے ہیں. صحابیہ تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کے پاس آتی ہے بدر کے موقع پہ، یا رسول اللہ میں بھی بدر جانا چاہتی ہوں، وہ کو زخمیوں کی مرہم پٹی کر لوں گی، کہیں کو خدمت ہوگی میں وہ کر لوں گی، کوئی خیال رکھنا ہوگا، ہو سکتا اللہ مجھے شہادت بھی دے دے. تو حضور نے فرمایا نہیں، تم گھر رہو، تم شہیدہ ہو، تمہیں شہادت ملے گی. اب حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے لفظ نکلا شہیدہ ہو، ساری زندگی ان کو لوگ شہیدہ کہتے تھے. اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باندی اور ایک غلام انہی کے، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد تم دونوں آزاد ہو، ان دونوں نے گھر میں ان کو شہید کر دیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، اور یہ حضرت عمر کی خالہ لگتی ہیں. اچھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تم گھر میں امامت کروایا کرو. وہ اپنے گھر میں امامت کرواتی تھی. یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 2728-2 2728-3 یہ وہاں موجود ہے یہ حدیث. لیکن اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی ملتی ہیں کہ آپ نے بھی امامت کرائی ہے. بہرحال حضرت امام شافعی، امام مالک آپ دونوں جائز قرار دیتے ہیں. امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ ناجائز کہتے ہیں. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں بلکہ امام احمد کے نزدیک مستحب اور امام مالک کے نزدیک ناجائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ناجائز ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 44 پہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کلام ہوگا، کیونکہ اگر ابھی شروع کر دیا تو 5-10 منٹ اور چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی قرآن سمجھنے کی توفیق دے. ایمانداری سے بتائیں، قرآن سننے کے بعد دل کو تسکین نہیں ملتی؟ نہیں ہوتی ہے، کلیئر کٹ نہیں ہوتی ہے. نہ شیعہ کے پیچھے نہ واویوں کے پیچھے. اللہم صلی علی